سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. نکالنے والی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس بات کا یوں ذکر کیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، 51 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ ان کے بعض کے دوست ہیں، تم انہیں دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا. حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ انہی میں شمار ہوگا. اگر کوئی مسلم یہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب نصارہ کے ساتھ ہو، وہ نصارہ کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے اور ان کے ساتھ جا کر جلے، تو وہ بالکل ان کے ساتھ یہ معاملات کرے. لیکن اگر وہ یہ نہیں چاہتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اٹھایا جائے اور ان کی امت کے اندر وہ کھڑا کیا جائے اور اس کا حساب و کتاب سب سے پہلے کیا جائے، کیونکہ امت محمد کے لیے اعزاز ہے قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. تو یقیناً پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کچھ ہسٹری کے اندر کانسٹنٹین کے عیسائیوں کے ساتھ یہ معاملات کرنے کے بعد میری کرسمس کہنے کا رواج نہیں تھا. یہ دراصل ایک انگلینڈ کا آتھر تھا بڑا مشہور، چارلز ڈکنز، آپ نے سنا ہوگا، اور واشنگٹن ارونگ نے بھی کہیں کہیں اس کا استعمال کیا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کرسمس کیرل کے نام سے ناول لکھا، بڑا مشہور ہے، ہم نے بھی اپنی اسکول لائف میں پڑھا. تو یہ بھی دکھ کی بات ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی جو ہے وہ بہرحال انگلش سکولز میں کرواتے ہیں. اچھی بات ہے، ماڈرن ایجوکیشن کا علم ہونا چاہیے، لیکن جو سب سے زیادہ ایجوکیشن کی کتاب ہے وہ ہمارے گھروں میں رکھی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. قرآن مجید اگر پڑھا ہوتا تو کبھی بھی ایک مسلم جا کر یہ کام نہ کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کرسمس کیرل کے اندر جو ہے وہ چارلز ڈکن نے سب سے پہلے میری کرسمس کا کوئن فریز کیا، جو آج تک استعمال ہو رہا ہے. دراصل یہ ان کا ایک دینی کیچ فریز ہے تقریباً. اس کو ہمیں استعمال کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں اور وہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ جی وہ خوش ہوں گے، لیکن وہ اس کے کرنے سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کتنا ناراض کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے اس چیز پر بہت ہی سختی کے ساتھ بیان فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ کو کوئی ایسی قوم ایمان والوں کی مل ہی نہیں سکتی جو اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرے، جو آخرت کے دن کو مانتے ہوں، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ محبت بڑھانے کی کوشش کریں گے جو اللہ کے دشمن ہیں. تو یہ اللہ سے دشمنی ہے نا. اللہ کا بیٹا تصور کرنا کہ اللہ سے دوستی ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو ایسا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، کہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں. تو یہ دشمنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرے جو اللہ کے دشمن ہوں. یہاں تک کہ آپ فرینڈز کی بات کر رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرے گا ایک مومن جو اللہ کے دشمن ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے والدین ہوں، او ابناءہم، یا ان کی سگی اولاد ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا سارا خاندان ہو، وہ سب کو چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. یہ ایک مسلم کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ان کو وش کرتے ہیں. تو آخر میں ایک بات بس بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں. یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا کہ آپ ان سے لڑنا بھڑنا شروع کر دیں، اللہ نہ کرے. آج کل ویسے ہی اسلام جو ہے وہ کافی ان معاملات کی وجہ سے جو انفارچونیٹلی لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے اور ایسا معاملہ پیش کیا ہے. میں تو آپ کو دینی امور میں معاونت نہ کرنے کا بتا رہا ہوں، میں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ لڑائی کرنے کو نہیں کہہ رہا. جو لوگ نصارہ میں سے اسلام کے خلاف باقاعدہ جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اسلامک اسٹیٹ جنگ کرے گا. یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ جو حکومت وقت ہے یا جو خلیفہ ہے اس کی ذمہ داری ہے. اسلامک اسٹیٹ سے مراد ابو بکر البغدادی کی IS نہیں ہے، وہ تو دہشت گرد تنظیم ہے. تو ان کے بارے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ لوگ
کہ جو ہمارے ساتھ دینی امور کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرتے جو لڑائی پر مبنی ہو، بلکہ ہمارے ساتھ اچھی طرح سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات بڑھانے سے کہ جو دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے، تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ ان کے درمیان انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلم کا کسی عیسائی کے ساتھ، ایسے عیسائی کے ساتھ کہ جو اسلام کا دشمن نہیں ہے بلکہ اچھی طرح رہتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر، اور وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ضرورت میں ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اگر وہ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے مدد کا تو ہم اس کے ساتھ بالکل تعاون کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی جائز ضروریات پورا کرنے میں، ان کے ساتھ اچھی طرح رہنے میں آپ تعاون کیجئے، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیجئے۔ قرآن کا حکم ہے۔ کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آج کا وہ دن تمہیں مبارک ہو جب اللہ نے بیٹا جنا؟ اس سے بڑا گناہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، کسی بھی ماڈرن اسلامک کانسیپٹ کو اپنانے سے پہلے قرآن پڑھ لیا کیجئے، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ آج کل کے لبرلز ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام نے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اپنے گھر میں کراس کو برداشت نہیں کرتے تھے، مٹا دیتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد ان کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے یکسر الصلیب، وہ کراس کو توڑ دیں گے، جہاں ملے گا توڑ دیں گے، بتائیں گے کہ یہ میں نہیں تھا جس کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، جو سورہ نساء میں ہے کہ وہ تو کسی اور کو چڑھا دیا گیا تھا، اللہ نے مجھے تو آسمان پر اٹھایا تھا۔ تم کس کے مرنے کا غم کرتے تھے اور کس کو اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹھے تھے؟ میں تو اللہ کا رسول، اس کا نبی ہوں۔ تو ہمیں تو فخر ہے الحمدللہ کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، لیکن not as the son of God but as a messenger of Allah سبحانہ و تعالی۔ اور اسی طرح سے ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ جب ان کے حواریوں نے، ان کے ڈسائپلز نے ان سے کہا کہ اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم بھی مسلم ہیں، تو شروع سے اللہ کا فضل ہے، دین اسلام ہی چلا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی مسلم تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت تو یقیناً ہے ہی مسلم۔ ہمیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، ہم ان کی اصلاح کریں۔ اگر وہ ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کی آخرت بنانے کی کوشش کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ میری کرسمس کہہ کر ان کو جہنم میں ایک دھکا اور لگائیں کہ لو یہ مسلم بھی ہمیں وش کرتا ہے تو یہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ تو سمجھانے والا جب خود غلط کے اندر ساتھ دے گا تو کیا وہ اس غلط کے برے انجام تک نہیں پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا۔ اس برے انجام سے بچیے، اپنے دوست کو بھی بچائیے۔ یہ وہ دوست ہے کہ جو اگر آپ نے اس کا عقیدے کے معاملے میں ساتھ دے دیا تو وہ آپ کی آخرت برباد کر دے گا، اور وہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ تو نے مجھے دنیا میں کیوں نہیں سمجھایا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت واضح ہو گئی اور کافی طویل ہو گئی، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ غور سے سنیے، سمجھیں، اور کوئی بات مزید پوچھنی ہو تو مجھ سے آپ معلوم کیجیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عقیدے سے محفوظ رکھے جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک ہو یا اللہ کی ناراضگی ہو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے. السلام علیکم.